یہ یونس علیہ السلام کے اوپر دوسرا امتحان آیا۔ یونس علیہ السلام بڑے پریشان کہ بیوی بھی چلی گئی اور بچے بھی چلے گئے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ماں باپ کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بھی بچہ چلا جائے، بچہ گم ہو جائے، تو وہ یونس علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھا کرے کہ یونس علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ایک بچہ بھیڑیے کے منہ میں ہے اور ایک بچہ پانی کی لہروں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس وقت والدین بعض مرتبہ یہ جملہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، میں ہی اس کی جگہ مر جاتا تو کتنا اچھا تھا، مجھے اس سے پہلے موت کیوں نہ آئی۔ یہ جتنے بھی جملے ہوتے ہیں یہ شکوے شکایت کے جملے ہوتے ہیں، میں اس کے ساتھ کیوں نہیں مر گیا، مجھے اس سے پہلے موت کیوں نہ آئی۔ اس قسم کے جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، بندہ یہ جملے بول کر اپنے آپ کو اجر و ثواب سے محروم کر دیتا ہے۔ جب بندہ صبر کر لیتا ہے، اللہ صبر کے اوپر بندے کو بغیر حساب کے اجر عطا فرما دیتی ہے۔ 2 دن پہلے ایک بچہ فوت ہوا، جو بچہ حافظ قرآن بھی تھا، باشرہ بھی تھا، حافظ محمد معوض اس کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ جوانی کی عمر ہے، شادی کو تقریباً 2.5 یا 3 مہینے ہوئے تھے، اور جوانی ہی کے اندر اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ لیکن میں ان کے والد، ان کے دادا اور ان کے جو اعزہ اقربا ہیں ان کے صبر کے اوپر قربان جاؤں۔ جوان بچہ ایک چند مہینے پہلے بھی فوت ہوا ہے، حافظ محمد معاذ، اور یہ دوسرے بھائی کا نام معوض، یہ بھی جوانی کے اندر دنیا سے چلا گیا۔ بچہ دنیا سے گیا، مجھے گھر والوں نے بتلایا کہ پورے گھر کے اندر ایک خاتون بھی ایسی نہیں تھی جس نے یہ کہا ہو اللہ تو نے میرے بچے کو لے لیا، اللہ جوانی کے اندر اٹھا لیا۔ کسی ایک عورت کی زبان پر، حتیٰ کہ اس لڑکی کی جو بیوی تھی، بیوی کی زبان کے اوپر بھی بے صبری کے کلمات نہیں تھے۔ جس ماں کا پھول دنیا سے چلا گیا، جس ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا سے چلی گئی، اس ماں کی زبان کے اوپر شکوے کا ایک حرف بھی نہیں تھا۔ اس ماں نے شکوے کا ایک جملہ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ اس بچے کے دادا کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، وہ دادا اتنا صبر کر رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ مولانا ہمیں تو خوشی اس بات کے اوپر ہے کہ ہمارا پوتا قرآن کا حافظ تھا، اگرچہ جوانی کے اندر دنیا سے چلا گیا، لیکن اس بات کے اوپر بڑی امید ہے کہ وہ بچہ ہمارا معوض اور معاذ کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا۔ ایسا صبر کسی برادری کے اندر نظر نہیں آتا، ایسا صبر خواتین کے اندر نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس بچے پہ قربان جاؤ، 17-18 سال کی تقریباً اس کی عمر ہوگی، بیماری کے اندر اس کا وقت گزرا ہے۔ بیماری کے اندر تو بندہ ویسے ہی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، بلکہ میں رات ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایک رات بیماری کے اندر گزارتا ہے یا 3 دن بیماری کے اندر گزارتا ہے، جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے، یعنی اللہ شفا دے دیتے ہیں، تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ وہ بچہ پہلے بھی بیمار تھا اور تقریباً 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس حدیث کو دیکھا جائے تو اللہ نے اس کے گناہ زندگی ہی کے اندر معاف فرما دیے، بلکہ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں کسی مومن بندے کو بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہوں، وہ بیماری کے اوپر صبر کر لیتا ہے اور میری تعریف بھی کرتا ہے۔ اس بچے کو فوتگی والے دن، یعنی جس دن اس کا انتقال ہوا، جب رات کو ہسپتال کے اندر لے کے گئے تو اس نوجوان نے 1 مہینہ بستر کے اوپر پڑا رہا۔ اس نے جاتے ہوئے گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی کو کہا، خود بھی جوانی کی عمر ہے، بیوی کی عمر بھی تقریباً 17 سال کی ہے، جوانی کی عمر ہے، اس نے کہا انشاءاللہ میں ٹھیک ہو کے آؤں گا، اللہ مجھے صحت دیں گے۔ یہ جو انشاءاللہ کا جملہ استعمال کیا، یہ بھی اس موقع پہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا کہ جب اللہ چاہیں گے تو اللہ مجھے ٹھیک کر کے بھیجے گا۔ تو اللہ فرماتے جو بیماری کے اوپر صبر کرتا ہے اور میری تعریف بھی کرتا ہے، جب وہ بستر کے اوپر کروٹ بدلتا ہے تو میں کروٹ کے اوپر بھی اسے ذکر کا ثواب عطا کر دیتا ہوں۔ اگر اسی حالت کے اندر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو میں اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔
بچہ بیمار تھا، بیماری کے اندر اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حافظ قرآن تھا اور ماشاءاللہ منزل بھی مضبوط تھی، قرآن بھی سنایا کرتا تھا۔ میں ان کے والدین کے لیے، ان کے اعزاء اقرباء کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہترین اجر عطا فرمائے، بہترین جنت الفردوس کے مقامات عطا فرمائے، اور اعزاء اقرباء کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف آپ سے گم ہو گیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پھر مصر کا تخت عطا فرمایا۔ 40 سال گزر گئے۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت کے اوپر بیٹھے تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ قحط سالی شروع ہو چکی ہے، مصر کا وزیر، مصر کا صدر وہ غلہ دیتا ہے، تم جاؤ اور غلہ لے کے آؤ۔ یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو اس موقع پہ پہچان نہ سکے۔ جب بھائی یوسف کے پاس پہنچے تو کہا کہ ہمیں غلہ دے دو۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی دے دیا اور پیسے بھی وصول نہیں کیے، اور ان سے کہا کہ جب اگلی مرتبہ ہو اگر آپ کا کوئی اور بھائی بھی ہے تو اسے بھی ساتھ لے کے آنا۔ یہ واپس آئے، والد یعقوب سے کہا کہ ابو جان ہمیں عزیز مصر نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا تو غلہ زیادہ دوں گا۔ ابو ہمارا خاندان، ہماری فیملی بہت بڑی ہے، ہم بھائی کو لے کے جائیں گے تو غلہ زیادہ ملے گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو فیملی کے افراد تھے وہ تقریباً 390 افراد تھے۔ 390 افراد کے اوپر ایک بہت بڑی یہ فیملی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پہلے بھی یوسف کو بھیجا تھا، تم یوسف کی حفاظت نہ کر سکے، بنیامین کی کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو ہم عہد کرتے ہیں بنیامین کو ساتھ لے کے آئیں گے۔ جب انہوں نے وعدہ کیا تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ بھیج دیا۔ جب بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، بھائی جدا ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین سے کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، یہ تیرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، میں تجھے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، کیا تو میرے پاس رہنے کو پسند کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بھائی میں آپ کے پاس رہنے کو پسند کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تدبیر میں خود بنا لوں گا جو اللہ میرے دل کے اندر ڈالیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھنے کے لیے ایک تدبیر نکالی، اور اللہ فرماتے کذالک کدنا لیوسف، وہ تدبیر یوسف کو ہم نے بتلائی تھی۔ اللہ نے اس تدبیر کی نسبت یوسف کی طرف نہیں کی، اللہ نے تدبیر کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے وہ تدبیر بتلائی۔ یوسف علیہ السلام نے اس تدبیر کے ذریعے، ایک طویل واقعہ ہے، بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائیوں نے کہا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تو زبان سے پیالہ نکلا ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر تو یہ ہے کہ جتنی اس نے چوری کی ہوتی ہے تو اتنے مہینے اتنے سال اسے غلام بنا کے رکھا جاتا ہے، میں بنیامین کو اپنے پاس رکھوں گا۔ بھائیوں نے منت سماجت کی، عزیز مصر اس کا والد بوڑھا ہو چکا ہے، ان لہو ابن شیخا کبیرا، آپ اس کو چھوڑ دے ہمیں رکھ لے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نے اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیا تو میں زیادتی کرنے والا بن جاؤں گا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ سارے بھائی علیحدہ ہوئے، خلصو نجیہ، آپ اس کے اندر مشورہ کیا اب کیا کریں؟ تو جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا میں تو ابو کے پاس نہیں جاتا، پہلے بھی یوسف کی حفاظت نہیں کر سکے، اب بھی بنیامین کی حفاظت نہیں کر سکے، میں تو ابو کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، تم چلے جاؤ جا کے ابو کو بتا دو۔ بڑا بھائی مصر کے اندر رہ جاتا ہے، یوسف تو پہلے سے وہیں پہ تھے، بنیامین بھی۔ جب بھائیوں نے جا کر یعقوب علیہ السلام کو بتلایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور چوری کی وجہ سے عزیز مصر نے اپنے پاس رکھ لیا، تو یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا فصبر جمیل، صبر کرنا اچھا ہے، میں اس موقع پہ صبر ہی کر سکتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ اور کہا، عسى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے سارے بیٹوں کو میرے پاس لے کے آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کو بچھڑے ہوئے 40 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی امید ہے، یعقوب مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے، ابھی بھی امید ہے کہ اللہ میرے بیٹے یوسف کو بھی لے کے آئے گا، اللہ میرے بیٹے بنیامین کو بھی لے کے آئے گا، میرا جو سب سے بڑا بیٹا میرے ڈر کی وجہ سے رہ چکا ہے اللہ اس کو بھی میرے پاس ضرور لے کے آئے گا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ مایوس نہ ہونا، زندگی کے کسی شعبے کے اندر، کسی کونے کے اندر، موڑ کے اوپر نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ذات کے ساتھ اچھی امیدیں لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری امیدوں کو پورا فرما دیں گے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگی تو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے عائشہ سے فرمایا عائشہ
اگر تجھ سے گناہ ہو چکا ہے تو مجھے بتلا دے، میں تیرے لیے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، اگر میں نے گناہ کیا ہے تو اللہ مجھے معاف نہ فرمائے۔ اور اس موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جوانی کی عمر ہے۔ عائشہ کہتی ہے میں آپ سے وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ حدیث کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عائشہ یعقوب علیہ السلام کا غم کی وجہ سے نام ہی بھول جاتی ہے، زبان کے اوپر یعقوب کا نام نہیں آیا، بلکہ یوں کہتی ہے یوسف علیہ السلام کے والد نے جو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یا رسول اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں اپنا غم اپنی فریاد اللہ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کیا تو اللہ رب العزت نے عائشہ کی برات کا اعلان کرتے ہوئے قرآن کے اندر متعدد آیات کو نازل فرما دیا۔ تو ہم بھی اگر پریشانیاں آ جاتی ہیں تو ان پریشانیوں کے اوپر صبر کیا کریں۔ یہ بعض مرتبہ خاندانوں کے اندر، برادریوں کے اندر مرد حضرات بھی مرنے والوں کے اوپر ایسا روتے کہ شکوے شکایت ان کے اندر صاف طور پہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ہائے میرا کیا بنے گا، میں خواتین کہتی ہیں میں کس کے سہارے جیوں گی، میرا کون ہوگا، میں اس سے پہلے مر جاتی۔ ان جملوں کی وجہ سے اجر و ثواب سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بندہ ہر حال میں رب کے فیصلوں پہ راضی رہے، جس طرح معوذ کے والد صاحب راضی ہے، معوذ کی ماں رب کے فیصلوں پہ راضی ہے، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے اللہ اس کے دل کو، سینے کو غنا کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پہ جو راضی رہتا ہے اللہ اس کے سینے اور دل کو امن اور سکون کے ساتھ بھر دیتے ہیں، اللہ اس کے سینے کو قناعت کے ساتھ بھر دیتے ہیں اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے فارغ کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے امن اور سکون کو نکال دیتے ہیں، اللہ غنا کو بھی نکال دیتے ہیں، اللہ قناعت کو بھی نکال دیتے ہیں، اور اس بندے کو ایسے کاموں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں جن کاموں کی وجہ سے نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ حافظ معوذ رحمت اللہ علیہ کے والدین نے، ان کی والدہ نے، بیوی نے جو صبر کیا، اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہے، اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو امن اور سکون کے ساتھ بھر دیں گے۔ ہم اللہ کے فیصلوں پہ ہر وقت راضی رہا کریں۔ اور میں اس بچے کے لیے 17 سال کی تقریباً عمر تھی، یہی دعا کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی تھی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ طلحہ کی طبیعت خراب ہے، اور طلحہ بھی جوان صحابی ہے، جوانی کی عمر ہے۔ نبی علیہ السلام 3 میل کا سفر کر کے بچے کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی جب طلحہ کے پاس پہنچے، آپ علیہ السلام نے طلحہ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ طلحہ چند لمحوں کا مہمان ہے۔ میرے پیغمبر نے گھر والوں سے فرمایا جب طلحہ دنیا سے چلا جائے مجھے اطلاع کر دینا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ واہ طلحہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، پیغمبر خود فرماتے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب طلحہ کی آنکھ کھلی تو گھر والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے بیمار پرسی کے لیے۔ حضرت طلحہ نے کہا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تو گھر والوں نے کہا اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تھا طلحہ چند لمحوں کا مہمان ہے، جب دنیا سے چلا جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ حضرت طلحہ نے وصیت فرمائی اگر میں دن کو فوت ہو جاؤں اللہ کے نبی کو اطلاع کر دینا، رات کو فوت ہو جاؤں اللہ کے نبی کو اطلاع نہ کرنا۔ گھر والوں نے کہا طلحہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت طلحہ نے جواب دیا پیغمبر 3 میل کا سفر کر کے تشریف لائیں گے، تقریباً یہ 5-6 کلومیٹر بنتا ہے، راستے کے اندر یہودیوں کے مکانات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے وقت کوئی یہودی میرے پیغمبر کو نقصان پہنچا دے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے پیغمبر کو تکلیف پہنچے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے پیغمبر کو ایذا پہنچے۔ حضرت طلحہ نے پیغمبر کا کتنا خیال رکھا، پیغمبر کا کتنا ادب اور احترام کیا کہ میری وجہ سے کوئی یہودی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ جو حافظ معوذ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو بیماری کے اندر اس کے دادا نے پوچھا تھا
بیٹا آپ کی کوئی نماز قضا تو نہیں ہوئی، آپ نے کوئی نماز تو نہیں چھوڑی؟ اور اس سے پہلے ان کے جو بھائی محمد معاذ تھے وہ بھی بیماری کے اندر دنیا سے گئے جوانی کے اندر، تو اس نے باقاعدہ اپنی ڈائری کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میری اتنی نمازیں قضا ہو چکی ہے، میں اتنی نمازیں پڑھ نہ سکا۔ وہ جوان اپنی ڈائری کے اندر نمازوں کے بارے میں لکھ کے جاتا ہے، اتنا تو اللہ کا خوف تھا، اتنا تو اللہ کی خشیت پائی جاتی تھی کہ یہ نمازیں میرے ذمے باقی ہے، میں نے ان نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اور جب اسی معوذ سے پوچھا گیا کہ کتنی نمازیں باقی ہے تو اس نے کہا کہ دادا جان جب سے میں بیمار ہوا ہوں اس وقت سے میری نمازیں رہ چکی ہے، اس کے علاوہ جب سے میں جوان ہوا ہوں میں نے اس وقت سے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، بیماری کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکا۔ اتنا اللہ کا خوف تھا کہ اگر میری جو نمازیں رہ چکی ادا نہ کر سکا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ گویا کہ گھر والوں کو بتلا کے چلا گیا میری طرف سے ان نمازوں کا فدیہ تم ادا کر دینا۔ حضرت طلحہ نے کہا اللہ کے نبی کو اطلاع نہ کرنا، رات کے وقت فوت ہو جاؤں، کوئی یہودی نقصان پہنچا دے گا۔ اللہ کی شان، طلحہ کا رات کے وقت انتقال ہو گیا، طلحہ رات کے وقت دنیا سے چلے گئے۔ گھر والوں نے وصیت کے مطابق رات ہی کے وقت غسل دے کے کفن پہنا کے ان کی تدفین کر دی۔ فجر کی نماز سے پہلے تدفین سے فارغ ہوئے اور فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا یا رسول اللہ طلحہ فوت ہو چکے ہیں، طلحہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ یا رسول اللہ طلحہ کی وصیت یہ تھی کہ رات کے وقت فوت ہو جاؤں، اللہ کے نبی کو اطلاع نہ کرنا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے طلحہ کی قبر پہ لے چلو، میں طلحہ کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر طلحہ کی قبر پہ تشریف لے گئے، جنت البقیع قبرستان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام طلحہ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگی، اے اللہ طلحہ آپ کا مہمان بن چکا ہے، اللہ طلحہ جب آپ سے ملاقات کرے آپ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائے اور طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے۔ میں یہی دعا جو نبی علیہ السلام نے طلحہ کو دی میں معوذ اور معاذ کے لیے کرنا چاہوں گا، جو جوانی کے اندر دنیا سے چلے گئے، قرآن کی نعمت کو بھی سینے کے اندر محفوظ کیا کہ اللہ یہ معوذ آپ کا مہمان بن چکا ہے، اللہ جب یہ آپ سے ملاقات کرے اللہ آپ معوذ کو دیکھ کے مسکرائے اور معوذ آپ کو دیکھ کے مسکرائے۔ اللہ میں ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو جوانی کے اندر بیوہ ہو جاتی ہے، جوانی کے اندر جن کے خاوند دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کی بیوی کی عمر تقریباً 17 سال کی ہے، اللہ اس بچی کو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اللہ یہی بچی جب قیامت کے دن پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو تیرا پیغمبر اس کو دیکھ کے مسکرائے اور یہ اپنے پیغمبر کو دیکھ کے مسکرا پڑے، جب تیری بارگاہ کے اندر پیش ہو اللہ تو اپنی بندی کو دیکھ کے مسکرائے اور تیری بندی تجھے دیکھ کے مسکرا پڑے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ذوالبجادین کے لیے ایک دعا مانگی تھی، مشہور واقعہ کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، جنہوں نے اپنا سب کچھ پیغمبر کے اوپر فدا کر دیا تھا۔ جب عبداللہ کو میرے پیغمبر نے ہاتھوں میں لے کر قبر کے اندر رکھا تھا میرے پیغمبر نے اس موقع پہ دعا مانگی تھی، اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ ہم بھی اسی بچے کے لیے معوذ کے لیے یہی دعا کرتے، اللہ والدین بھی راضی ہیں، اللہ اس کے دوست احباب بھی اس کی امانت داری نیکی کی گواہی دیتے ہیں، اللہ تو بھی اس بچے سے راضی ہو جا، اللہ تو اس کی آگے کی منازل کو آسان کر دے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اعلیٰ درجات انہیں عطا فرما دیں گے۔ میں یہ بار بار جو تذکرہ کر رہا ہوں معوذ کا، جوانی کے اندر بیچارہ فوت ہوا ہے اور جوانی کا جو دکھ ہوتا ہے، جوانی کا جو غم ہوتا ہے وہ ماں باپ بھلا نہیں سکتے۔ اور پھر شادی کو 2.5 مہینے 3 مہینے گزرے تھے، وہ اس حالت کے اندر بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا، ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، اس حالت کے اندر وہ دنیا سے پردہ کر چکا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور یوسف کی زندگی کا مطالعہ کرے، جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا اور شام کے وقت آ کے بتلایا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے یوسف کا غم نہ نکلا۔ یعقوب علیہ السلام اتنا روتے 40 سال تک روتے رہے، اور 40 سال رونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ یوسف کا اتنا غم تھا، بیٹے کا اتنا غم تھا کہ یعقوب علیہ السلام 40 سال تک اللہ کے سامنے روتے ہیں، حتیٰ کہ بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا ابو آپ تو اتنا روئیں گے کہ اپنی جان ہی آپ گم کر بیٹھیں گے، آپ یوسف کی جدائی میں اتنا کیوں روتے ہیں، یوسف کے فراق کے اندر اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پہ
فرمایا بیٹا میں کوئی غم تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں تو اپنا غم اور فریاد اللہ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ جوان بچوں کے غم اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پیغمبر 40 سال تک آنسو بہاتا ہوا نظر آتا ہے۔ 40 سال تک پیغمبر کو غم تھا کہ میرا بیٹا یوسف مجھ سے جدا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر سوال ہے کہ پیغمبر 40 سال تک روتے رہے، اتنا بھی بڑا غم ہوتا ہے؟ جی ہاں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو جو جنتی حسن عطا فرمایا تھا، تو اس حسن کے گم ہونے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام رویا کرتے تھے کہ میں جنتی حسن دیکھتا تھا، وہ جنتی حسن کی نعمت مجھ سے دور جا چکی ہے، مجھ سے گم ہو چکی ہے۔ اور دوسرا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دیکھ رہی تھی میرا بیٹا یوسف یہ وہ ہے جس کو اللہ نے نبوت عطا فرمانی ہے، جس کو اللہ نے یہ مقامات عطا فرمانے ہیں۔ اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام بچے کی جدائی میں اتنا رویا کرتے تھے۔